فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، ہماری شریعت سے وہ ثابت نہیں ہے، ہماری سنت سے وہ ثابت نہیں ہے، میں نے وہ کام نہیں کیا، اللہ کی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ اس کو رد کر دے گا، کرنے والے کے منہ پہ مار دے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین، اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں لازم اور ملزوم ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل پورے اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اگر اس میں کوئی اور غرض شامل ہو جائے تو اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سنت اور آپ کا عمل اور آپ کا طریقہ، اس کو اللہ نے قبولیت اعمال کے لیے لازمی شرط قرار دیا ہے۔ اگر ہم پورے اخلاص نیت کے ساتھ ایسا عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہ ہو، حضور کی شریعت سے ثابت نہ ہو، نہ آپ نے ویسا کیا ہو، نہ آپ نے ویسا کرنے کی ہدایت دی ہو، نہ صحابہ کے عمل سے وہ ثابت ہو، تو اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے۔ اس چیز کی طرف یہ جو دوسری بات ہے، یہ لوگ دھیان نہیں دیتے۔ خود ساختہ اعمال بڑی تیزی سے مسلم معاشرے کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے رسول کے ہر عمل کو، ہر اسوہ کو، ہر طریقے کو ہمارے لیے کیا نمونہ قرار دیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، علیکم کیا کہ میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرنا، خلفائے راشدین کے طور طریقوں کو اختیار کرنا۔ اور اسی بات کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت اور میرے طریقے کو چھوڑ دے گا، نئے نئے طریقے ایجاد کر لے گا ثواب اور عبادات کے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس نے مسلمانوں کے طور طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام جو ہم کر رہے ہیں، فلاں عمل جو ہم کر رہے ہیں، فلاں عقیدہ ہم نے اختیار کر لیا، اس سے کہاں منع کیا گیا ہے؟ تو منع کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک اصول دے دیا ہے۔ فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، ہماری شریعت سے وہ ثابت نہیں ہے، ہماری سنت سے وہ ثابت نہیں ہے، میں نے وہ کام نہیں کیا، اللہ کی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ اس کو رد کر دے گا، کرنے والے کے منہ پہ مار دے گا۔ بعض لوگوں کی طبیعت پہ نیکی کا بڑا غلبہ ہوتا ہے، اور یہ جو رہبانیت کی ایجاد ہوئی ہے نا، اس کی وجہ اور سبب بھی یہی تھا کہ کچھ لوگوں کے اوپر نیکی کا اس قدر غلبہ ہو گیا کہ انہوں نے اس نیکی کے حصول کے لیے اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے نئے نئے راستے گڑ لیے۔ بعض صحابہ کرام کے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے صحیح حدیث کا کہ کچھ لوگوں کے اوپر نیکی کا اس قدر غلبہ تھا، اور یہی غلبہ انسان کو حد اعتدال سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر لوگ نئے نئے خود ساختہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ حضور کے گھر تشریف لائے، آپ کے اہل خانہ سے حضور کے معمولات کے بارے میں پوچھا، تو اہل خانہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے اوقات اس طریقے سے گزرتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ گویا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا، ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ طبیعت کے اوپر نیکی کا غلبہ ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے تو وہ نیکی بدی بن جاتی ہے، وہ خیر شر بن جاتا ہے۔ آج اس بات کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے آپس میں وہاں ایک گفتگو کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سن رہے تھے۔ حضور تشریف لائے تو ام المومنین نے حضور سے ذکر کیا کہ 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا، اور اس کے بعد آپس میں یہ گفتگو کی کہ ایک نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی جاگ کر اللہ کی عبادت کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ان بکھیڑوں میں پڑھ کر بیوی بچوں کی ضروریات تو عبادت بندہ کیسے کرے، بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچیں تو ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اس طرح کی گفتگو کچھ لوگوں نے کی ہے، اور سنو، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یار اس میں کیا شبہ؟ میں رات کو سو کر اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں،
جو اللہ نے اس جسم کو حق دیا ہے، اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں نفلی، اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جس کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے، اس طریقے سے عبادت نہیں کرتا، بلکہ نیکی کے غلبے کی وجہ سے اس نے خود ساختہ طریقے اختیار کر لیے ہیں اور میری سنت سے تجاوز کر رہا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، نیکی وہی ہے جس کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے، جس کا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ کوئی ثواب کا کام اور عبادت کا کام اور نیکی کا کام اور کوئی عقیدہ جو اللہ کی شریعت میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہ ہو، سنت سے ثابت نہ ہو، صحابہ نے اس کو اختیار نہ کیا ہو، فَهُوَ رَدَّ، اللہ کو اس کو رد کر دے گا۔ ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ ترتیب دیا، جہادی قافلہ، ایک لشکر، اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ فجر کی نماز کے بعد مدینہ چھوڑ دیں اور سفر پہ نکل جائیں، مہم پہ چلے جائیں۔ ان میں سے ایک بڑے سینئر صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے وقت دیکھا کہ وہ شخص مسجد نبی میں موجود ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ فلاں، میں نے تو قافلے کی روانگی کا حکم دیا تھا فجر کے بعد، اور آپ جمعہ تک ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں نماز جمعہ آپ کے پیچھے ادا کر کے مسجد نبوی کا اجر و ثواب حاصل کر کے میں تیزی سے دوڑتا ہوا اس قافلے کے پاس پہنچ جاؤں گا، ان سے شامل ہو جاؤں گا، یہ نیکی بھی حاصل کر لوں گا اور وہ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کوئی گناہ کی بات تھی؟ یہ میرے اور آپ کے نزدیک کوئی غلط کام تھا؟ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آئے شخص سن لے، اگر دنیا کی ساری دولت خرچ کر لے تو ان کے اجر کو نہیں پا سکتے ہو جنہوں نے میرے حکم کی اطاعت میں فجر کے بعد کوچ کیا تھا۔ جی، خود ساختہ طریقوں سے عبادتیں کرو اور اللہ کو راضی کرو، اللہ راضی نہیں ہوگا، رسول راضی نہیں ہوگا، حضور کے حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکیں گے وہ لوگ جنہوں نے خود ساختہ عبادات ایجاد کر لی۔ سبب کیا ہے؟ کیوں اللہ نے رسول دنیا میں کس لیے بھیجے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز رسول نے دی ہے اسے لے لو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ سنت سے کس طرح چپکے ہوئے ہیں وہ لوگ، چمٹے ہوئے ہیں وہ لوگ، سنت کو کتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، جو حضور کا فرمان تھا علیکم بسنتی۔ ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کوئی گناہ کی بات کی تھی اس نے؟ آج کے دور کا آدمی ہوتا تو کہتا ہے کہ یہ تو بڑے عاشق رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج دیا، درود پڑھا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے ایسے لوگوں کی نظروں میں؟ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا میں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس کی گرفت کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے کہ جس کو چھینکا ہے وہ کیا کہے الحمدللہ، تم نے اس کے ساتھ یہ اضافہ کیوں کیا؟ منع فرمایا اس سے، فرمایا کہ وہی بات کہو جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، اس لیے کہ صحابہ کو علم تھا کہ گزشتہ امتوں کے اندر بگاڑ اور فساد کیسے پیدا ہوا۔ انہوں نے عقائد اور عبادات میں رسولوں کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس نے تجاوز کیا اور خود ساختہ عقائد اور عبادات اختیار کر لی۔ ناظرین، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دارمدار اخلاص کے اوپر ہے، نیت کی درستگی کے اوپر ہے۔ ایک آدمی پورے اخلاص نیت کے ساتھ ایک عمل کرتا ہے لیکن عمل شریعت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، کیا اللہ اس کو قبول کرے گا؟ نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ اس کو رد کر دے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے طور طریقے ایجاد کر دیے ہیں، ایسی چیزوں کو دین بنا لیا ہے ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جن چیزوں کا اللہ نے اذن نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کس نے ان کو یہ شریعت دی ہے؟ آج شریعت کے اندر ہم نے کتنے خود ساختہ راستے اور طریقے اختیار کر لیے ہیں جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ شیطان نے غیر شرعی اور خود ساختہ اعمال اور عقائد کو لوگوں کے لیے مزین اور دلکش اور دل فریب بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور بدعات اور خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔